बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA1 डडियाल में। और डडियाल नाज़रीन, अगर उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पर जाएं तो कभी किसी वक्त ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था और गिराफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ बहुत एक्टिव था। आज नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियात में क्लीन स्वीप करके ये प्रूफ किया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, लेकिन किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ बहुत बोलबाला रहा। और यहाँ के जो MLA हैं अफसर शाहिद साहब, उनके PRO आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी मरूफ समाजी सियासी शख्सियत जिन्होंने सियासत का आगाज़ अपने लड़कपन से स्टूडेंट लेवल से किया और स्टूडेंट यूनियन से ही आप जनरल सेक्रेटरी रहे, PRO भी रहे अफसर शाहिद साहब के। और इस वक्त बल्दियात का जब आगाज़ हुआ है तो बल्दियात के आगाज़ में ये न्यू मुंतखब कौंसलर हैं वार्ड नंबर 3 थब से। और अगर हम इनकी हिस्ट्री पर जाएं तो बहुत एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में इन्होंने बड़ा नाम कमाया, अपनी एक टीम इंट्रोड्यूस करवाई जिसको आपने स्पॉन्सर किया, नौजवानों के लिए आपका बेहतरीन प्लान रहा। इलाके में समाजत में इनका बड़ा रोल है। सियासत में इन्होंने जो एंट्री की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने काम किया। बीच में 1 साल जो है इनका बानी रहनुमाओं में PTI के बानी रहनुमाओं में इनका जिक्र आता है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मेरी मुराद मरूफ सियासी समाजी शख्सियत जिन्होंने PRO की खिदमत भी पेश की इलाके में, मलिक आसिफ अकील साहब हैं, आसिफ साहब से करवाते हैं, जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने क्या क्या किया, कौन से काम किए, किस तरह से पीपल्स पार्टी का ग्राफ बेहतर हो सकता है। अफसर शाहिद साहब की क़यादत में उन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन की है तो उस पर भी बात करेंगे और इसमें किस तरह से बेहतरी आ सकती है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम उनकी ओपिनियन लेंगे कि डडियाल को चेंज करने में, डडियाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्राफ की बेहतरी के लिए कौन सा लाया अमल इख्तियार किया जा सकता है और किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात मलिक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का एहसान है। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि सियासत आबादत है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिसको अचीव करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल्स। सियासत का हिसाब किस तरह से बने, सियासत क्यों पसंद आई आपको, और सियासत को लेकर चलते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से आप तहसील के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, किस तरह से आपने नुमाइंदगी की पार्टी के? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मेरी UC बिहारी में वार्ड नंबर 3 थोप जागीर में तशरीफ़ लाएँ। मैं शौक़ तो मुझे कॉलेज के दौर से ही सियासी तौर पर मैं एक्टिव हो गया था। लिबरेशन लीग के और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मैंने जो है ना वो आगाज़ किया। उसके बाद भी मैं किसी ना किसी हवाले से सियासत का हिस्सा रहा हूँ और बाद में बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अफसर शाहिद साहब की क़यादत में हम जो है ना वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। इस दौरान मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एज जनरल सेक्रेटरी भी काम किया है, तहसील सेक्रेटरी जनरल, और अब डिस्ट्रिक्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी काम कर रहा हूँ माशाल्लाह से। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्राफ के डाउन होने की रीजंस क्या हैं, और जिस तरह से क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियात में स्पेशली, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ को डाउन हुआ है। ओवरऑल आप सब डिवीजन मीरपुर से हट के पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को देखें तो मेरे ख्याल से 7 अजला में 10 अजला हैं, 7 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर जो है ना वो अपना चेयरमैन बनाने जा रही है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अगर आपके PRO होने की बात करें तो पब्लिक के साथ रिलेशन जो है ये मैं समझती हूँ कि इंसान की सबसे बड़ी कारकर्दगी है, क्योंकि आप पब्लिक को खुश नहीं कर सकते या उनकी डिमांड्स पर पूरा उतर नहीं सकते। PRO रहे आप अफसर शाहिद साहब के, किस तरह से आपने अफसर शाहिद साहब के इस डेजिग्नेशन को संभाला और किस तरह से आप काम करते रहे लोगों के लिए? मैंने कोशिश की है कि कभी किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, यही वजह है। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस UC में मेरी फैमिली का अकेला घर है, कोई बरादरी इज़्म के नाम पे मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ना ही किसी सरमायादार की औलाद हूँ मैं। इसके बावजूद मैं जीत के आपके सामने बैठा हूँ। सर, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इस हैसियत से आपने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कैसे की, और प्लस आप इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप किस तरह से काम कर रहे हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का, और कोशिश कर रहा हूँ
شیخ صاحب کی قیادت میں ہم بڑے متحرک ہیں کہ ہم پارٹی کو گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں، اور اس کی اس حوالے سے ہم گاؤں اور چھوٹے ٹاؤن تک جو ہے نا وہ تنظیم سازی کے حوالے تک سے بھی کام کر رہے ہیں۔ سر، جس طرح سے پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، اور بینزین انکم سپورٹ پروگرام، دو ایسی چیزیں جو پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں آتی تھی، آج بھی کیا لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں یا لوگ اس کو بھول چکے ہیں؟ بڑی حد تک جہاں تک میری سوچ جاتی ہے لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے، اور بڑے زبردست پروگرام دونوں بینزین انکم سپورٹ پروگرام بھی جو پی ٹی آئی نے خیر کسی حد تک بند بھی کر دیا تھا، کافی سارے لوگوں کو اس سے باہر بھی کر دیا، کیونکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے، تو دوبارہ سے اس پہ کام ہو رہا ہے، دوبارہ سے کہ جو مستحق لوگ ہیں جنہیں اس پروگرام سے باہر کر دیا گیا تھا، دوبارہ انہیں جو ہے نا واپس اس پروگرام میں لیا جائے تاکہ وہ استفادہ کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ سر، ممبر ضلع کونسل کے آپ امیدوار تھے، بلدیات میں آپ امیدوار ہی رہے، اور لوکل کونسل کے جو آپ ماشاءاللہ سے آپ منتخب ہیں، کونسلر ہیں آپ۔ چیئرمین شپ کی اگر بات کریں تو کس طرح سے، کیا آپ الائنس کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا پھر اس کا کوئی اور ڈفرینٹ طریقہ اپنائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یونین کونسل جو یو سی بہاری ہے اس میں انشاءاللہ چیئرمین اپوزیشن کا ہوگا، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں ہوگا، یو سی بہاری میں جو ہے وہ چیئرمین اپوزیشن کا ہی ہوگا۔ صحیح۔ سر، کچھ لوگوں کی متفقہ رائے ہے، جیسے یہاں پی ڈی ایم بنی ہے، ان لوگوں کی اپنی اوپینین ہے کہ آپ کو چیئرمین کیا جائے، آپ اس پر کیا رائے دیں گے؟ اور دیکھتے ہیں، مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی جو ریزرو سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس ہوگی 18 تاریخ کو، 1 فروری کو شاید اس پہ پولنگ ہے، تو اس کے بعد پہلے یہ 2 الیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو جو بھی اتفاق رائے سے جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ صحیح۔ سر، آپ نے اپنا مینیفیسٹو کیا پیش کیا وارڈ نمبر 3 کے لیے، اور تھوب میں آپ کیا پرابلمس ہیں جس پر آپ پراپر طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ میں نے الیکشن جو ہے نا وہ وارڈ نمبر 3 تھوپ جاگیر سے لوکل کونسلر کا لڑا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ کونسلر کا بھی میں امیدوار تھا، سو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری پوری یونین کونسل ہے، نہ کہ صرف جو ہے نا وہ تھوپ اپنی وارڈ۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جس میں 2 بڑے اہم مسئلے، تعلیم کا ایشو اور دوسرا جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ سر، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اگین میں بات کروں گی کہ کبھی اس علاقے کو بڑا ایک محور سمجھا جاتا تھا، منی لاڑکانہ کا بھی نام دیا جاتا تھا، کیا آج بھی لوگوں کے اندر وہ محبت، وہ اخوت، وہ جو جذبہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، یا نظریاتی ورکر آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ انشاءاللہ جی، میری جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی ڈڈیال میں ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ڈڈیال سے جو سیٹ ہے ایم ایل اے کی، وہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ ون کرے گی۔ سر، پی آر او کی حیثیت سے آپ نے افسر شاہد صاحب کی قیادت میں کون سے ترقیاتی کام جو ہیں ڈڈیال میں ہوئے اسپیشلی؟ دور میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، خاص کر تعلیم کے حوالے سے بڑا کام ہوا، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، انٹر کالجز کی جو ڈگری کالجز بنے، اس کے علاوہ اسپتالوں کے حوالے سے ایک تھوڑی سی پرابلم تھی ہمارے دور میں انفراسٹرکچر کی، کہ روڈز پہ اس طرح کا کام نہیں ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ پورے آزاد کشمیر کا وہ مسئلہ تھا کہ ایک وقت میں 3 میڈیکل کالجز، ایک یونیورسٹی، تو آزاد کشمیر کا بجٹ تب اتنا نہیں تھا کہ ایک ساتھ جو ہے وہ کالجز بھی چل سکیں اور انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہو سکے، تو اس وجہ سے تھوڑے بہت مسائل بھی رہے۔ میں نہیں کہتا کہ آئیڈیل جو ہے نا وہ دور گزرا، لیکن زبردست بہت اچھا دور گزرا۔ سر، جس طرح سے آپ کو لڑکپن سے ہی سیاست کا شوق تھا، خدمت خلق کا آپ کا محور رہا ہے، اور آج بھی آپ خدمت خلق کی وجہ سے ماشاءاللہ سے وارڈ سے آپ نے ون بھی کیا، اسی طرح سے سپورٹس کا بھی آپ کو بڑا شوق رہا، یہ شوق کس طرح سے ڈیولپ ہوا اور کس طرح سے آپ سپورٹس کا حصہ بنے؟ برسبہ سپورٹس کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا، کافی دیر تک، بلکہ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، اپنی فرنچائز بنا کے، بلکہ ایک دفعہ میں نے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ بھی ون کیا ماشاءاللہ، اور پاکستان کے نمبر کھلاڑی جو آج کل پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، میری طرف سے کھیلتے رہے ماشاءاللہ۔ یعنی کہ آپ نے اس کی بھی پریزنٹیشن کا آغاز جو ہے L1 سے آپ کو جاتا ہے؟ جی بالکل، جی بالکل۔ سر، نوجوان جو ہیں ہمارے معاشرے کا بڑا اہم رول ہے، جس طرح سے آپ نے سپورٹس کے حوالے سے ذکر کیا، کیا اپنی وارڈ کے نوجوانوں کے لیے جو مطلب جس سے ڈفرینٹ پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں، جس میں آپ نے ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا بات کی ہے، نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟
جی بالکل، اگر تو میرے حصے میں چیئرمینی آتی ہے، کیونکہ جو بھی کونسلر بنتا ہے ہر کونسلر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہی چیئرمین بنوں. اگر اس طرح کوئی فیصلہ ہوا میرے حق میں تو انشاءاللہ میں یوتھ کے لیے ترجیح بنیادوں پہ کوشش کروں گا کہ کام کروں. سر، جس طرح سے کسی بھی سیاست کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ چیئرمین بنتے ہیں تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ فنڈز کی دستیابی کا ہوگا، فراہمی کا ہوگا. تو فنڈ کس طرح سے آپ کو درکار ہوں گے؟ فنڈز پہ میرا نہیں خیال کہ ضلع کونسل میں کسی جگہ پہ حکومت اثر انداز ہو سکتی ہے. اگر حکومت اثر انداز ہوتی ہے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے بھی 22 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، فنڈز نکالنا مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے. سر، لاسٹ میں آپ اپنی یو سی کے لوگوں کو، بہاری کے لوگوں کو، اپنی وارڈ کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یو سی کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، اپنے وارڈ کے لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے منتخب کیا. انشاءاللہ جس اعتماد کا اظہار انہوں نے مجھ پہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، فرسٹ آف آل پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا اور اس ٹکٹ پہ میں نے جو ہے نا وہ یہ سیٹ جیتی. انشاءاللہ پارٹی کو بھی مایوس نہیں کروں گا اور لوگوں کو بھی مایوس نہیں کروں گا. ماشاءاللہ سے. سر، لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف زیادہ بہتر تھا آزاد کشمیر میں، یا چودھری یاسین صاحب جس طرح سے پریزیڈنٹ بنے ان کی قیادت میں زیادہ بہتر ہے؟ ڈاکٹر صاحب لطیف اکبر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. لطیف اکبر صاحب کی ہی قیادت میں پچھلے گزشتہ جو جنرل الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آج 12 سیٹیں ہیں. جو یاسین صاحب بعد میں صدر بنے، اور جو یاسین صاحب بھی جس لیول پہ کام کر رہے ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کلین سویپ کرتی نظر آئے گی. جی تو ناظرین، یہ تھی ملک عقیل آصف صاحب کی گفتگو، جو نوجوانوں کی ریپریزنٹیشن بھی کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. وہ تھینکفل ہیں اپنی پارٹی کے بھی اور لوگوں کے بھی جنہوں نے عزت سے نوازا. اور چونکہ بول بالا پی ٹی آئی کا تھا اور جو ان کے کمپیٹیٹر تھے وہ بھی آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بول بالا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کافی ٹرینڈ میکر بنے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے. لیکن انسپائٹ آف دس ون کرنا پھر اقلیتی برادری سے بھی ہونا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آج بھی نظریاتی لوگ ہیں اور نظریاتی لوگ آج بھی فالو کرنے والے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی. پنجاب میں اس کی پوزیشن ڈاؤن ہونا جو ہے اس سے ہی کافی تاثر ایسے پیدا ہوئے. امید واسق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم بہتری سے بہترین کی طرف جائیں گے. میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.